بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم وہ واحد شہر ہے جس کو تینوں مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین مانتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل کی داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ یروشلم نے انسان کے ہاتھوں تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ یروشلم ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ یہودی اس کو ٹیمپل ماؤنٹین، مسلمان اسے حرم شریف کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں صدیوں سے یہودیوں اور مسلمانوں کی جنگیں اور خون ریزیاں جاری ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یہ سرزمین اتنی اہم کیوں ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ فلسطین انبیاء کرام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی شہر کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اسی شہر پر نازل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی زمین پر ترقی کی اور یہاں پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر کروایا۔ حضرت سلمان علیہ السلام بھی اسی سرزمین پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب اور آپ کا مزار بھی یہیں پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا بھی مسکن تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی پاک سرزمین پر ہوئی تھی۔ اور جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی شہر سے آسمان پر اٹھایا تھا، اور قیامت کے قریب آپ علیہ السلام اسی شہر میں اتریں گے۔ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی سے یاجوج ماجوج فساد برپا کریں گے اور فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اس شہر کے تقدس کی خاطر 5000 سے زائد صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور شہادت کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس شہر کو شہیدوں کا شہر بھی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یروشلم شہر دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کا کردار قرب قیامت کے واقعات میں بھی اہم ہے۔ موجودہ دنیا کے حالات بھی کافی حد تک اس شہر پر انحصار کرتے ہیں۔ یروشلم یہودیوں کے مطابق یہ مقام ان کے مقدس ٹیمپل کی جگہ ہے، جہاں پر ان کی مقدس دوار گریہ بھی موجود ہے، اور اب تیسری مرتبہ یہودی اپنے ٹیمپل کی تیاری کے لیے یہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہی مقام ان کے مسیحا کا یعنی دجال کی آمد کا ہے، جہاں سے وہ ظاہر ہو کر وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ عیسائیوں کے مطابق یہ عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں پر وہ پیدا ہوئے اور یہیں پر ان کو سولی پر لٹکایا گیا، پھر یہیں پر وہ قرب قیامت نیچے اتارے جائیں گے۔ مسلمان اس شہر کو اپنے قبلہ اول کے طور پر مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی شہر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یہ مقام معراج کی رات آپ کا پہلا سٹاپ بھی تھا، جہاں پر آپ نے قیام بھی کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی۔ اسی وجہ سے یہ شہر بھی مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یروشلم ایک قدیم ترین شہر ہے کہ اپنی 70,000 سال سے بھی زیادہ پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ تباہ ہوا۔ تاریخ میں اس شہر پر 52 مرتبہ حملے کیے گئے اور 44 مختلف قوموں کا اس پر قبضہ بھی رہا۔ یہودی پچھلے 3000 سالوں سے اسی شہر پر قبضہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جہاں پر ان کی مقدس یادگاریں موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خواب میں خداوند خدا کو دیکھا اور اسی جگہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت ایل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی سب سے پہلی مقدس مقام مانی جاتی ہے۔
اسی شہر میں دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی، تابوت سکینہ بھی موجود ہے۔ یہودیوں کے مطابق جب وہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو حاصل کر لیں گے، تب ان کے مسیحا دجال کا خروج اسی شہر میں ہوگا۔ پھر وہ ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ تابوت سکینہ کا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں موجود ہے، مگر بعض اندازوں کے مطابق یہ مسجد اقصی کے نیچے کہیں پر دفن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر پر قبضہ کر کے مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تابوت سکینہ کو حاصل کریں گے اور تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کرنے کا آغاز کریں گے۔ یہ یہودیوں کا صدیوں ہی سے یہ خواب رہا ہے۔ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ایک بڑی خونریزی جنگ کا بھی بائبل کے اندر ذکر ملتا ہے، جس کی تصدیق یہودی بھی کرتے ہیں۔ یہ 7 سال کا عرصہ ہوگا، جس کے پہلے 3.5 سالوں میں دنیا کی 1/4 آبادی ہلاک ہوگی، اور باقی کے سالوں میں مزید 1/4 آبادی موت کا شکار ہوگی۔ یہودیوں کے مطابق یہ خونریزی مشرق وسطیٰ سے لے کر وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ اور دریائے فرات سے ہوتی ہوئی یروشلم تک پھیلے گی۔ موجودہ دور میں اسرائیلیوں کے امریکہ کے ساتھ معاہدے اور پھر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جنگی پیش رفت کسی بھی بڑے خطرے سے کم نہیں ہے۔ گزشتہ سال دونوں ممالک نے ڈیل آف دا سنچری کے نام سے بڑا معاہدہ بھی کیا تھا، جو کہ تمام مسلمان ممالک کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ لہٰذا یہ مقدس سرزمین بظاہر تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کا رہنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کے بعض علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور شہر کو دونوں حصوں میں بانٹ کر یہاں کے مسلمان اب ایک طرح سے قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسرائیل جب بھی چاہتا ہے اپنی مرضی سے کسی بھی علاقے کے مسلمانوں کو مار کر علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یوں دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فلسطین کا غم پوری امت مسلمان کا غم ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ حدیث کے مطابق یروشلم قیامت کے قریب جنگوں کا مرکز ہوگا، اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اسرائیلی عزائم کو پہچانتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کریں۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔